صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں جو باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ باتیں جمعہ کی بیان میں کہہ دیا ہے، اور ہمارے چینل کے اندر جمعہ کا بیان اسی طریقے سے قرآن شریف کی تفسیر، حدیث شریف کا درس، ضروری مسائل، یہ تمام جو ہے ویڈیوز اب تک پہنچ رہے ہیں۔ کل جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کا بیان آپ سب کو معلوم ہے کہ جمعہ کا بیان صرف آڈیو ریکارڈ ہوتا ہے، ویڈیو نہیں ہوتا۔ تو معمول کے مطابق کل بھی آڈیو ریکارڈ ہوا، اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے آڈیو کے اندر، جس کی وجہ سے آڈیو بہت تیز جا رہا ہے، سننے والے کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ بھئی چلو جمعے کے بیان کا خلاصہ عرض کر دوں، جو ضروری باتیں ہیں اس کو کہہ دوں، اس لیے کہ کل جمعہ کا جو بیان تھا، جو عنوان تھا، بہت ہی حالات کے اعتبار سے ضروری تھا، اور بہت ہی مفید باتیں کل کے جمعہ میں گزری تھیں، لیکن مجھے بہت ہی افسوس ہے اس پر کہ وہ مکمل باتیں ہم آپ تک پہنچا نہیں سکے آڈیو کی گڑبڑی کی وجہ سے۔ تو اب ہم نے یہ سوچا کہ بھئی چلو کچھ ضروری باتیں اس میں سے خلاصے کے طور پر عرض کر دیں، تاکہ اس سے بھی لوگوں کا فائدہ ہو۔ کل جو جمعہ کا عنوان تھا وہ تھا موجودہ دور میں فتنے عیسائیت سے کیسا بچا جائے۔ موجودہ زمانے میں عیسائیت کے فتنے سے کیسا بچا جائے۔ یہ فتنہ جو ہے روز بروز بہت ہی زیادہ سر اٹھا رہا ہے، بہت ہی زیادہ ترقی اس کی جو ہے نظر آ رہی ہے۔ لوگ جو عیسائی لوگ ہیں، وہ لوگ اپنے مذہب کی اتنی زیادہ تبلیغ شروع کر دیے ہیں، اور اپنے مذہب کی اتنی زیادہ دعوت دینا شروع کر دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت سارے گھرانے مسلمانوں کے اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر رہے ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ جمعہ میں کچھ باتیں اس کے تعلق سے عرض کروں اور وہ باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ تو میں نے تو باتیں عرض کر دی ہیں، لیکن آڈیو میں کچھ گڑبڑی ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ باتیں ہم آپ تک پہنچا نہیں سکے۔ اصل میں یہ عیسائیت جو ہے آج کے زمانے کا مذہب نہیں ہے،
پچھلے زمانے کا مذہب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہے۔ عیسائی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر چلنے والے کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان، جو کہ ایک زمانے میں اس کا نام سونے کی چڑیا تھا، سونے کی چڑیا کہہ کر لوگ اس کو پکارتے تھے، یہاں کی جائیداد اور یہاں کے ہیرے جواہرات، یہاں کے ذخیرے بہت ہی مفید تھیں، بہت ہی اعلیٰ قسم کی تھیں، اور بہت ہی زیادہ مقدار میں وہ جائیدادیں اور وہ ہیرے جواہرات موتیاں یہ سارا موجود تھا ہمارے ملک میں۔ تو انگریز کی ناپاک نگاہیں ہمارے ملک پر پڑیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس ملک میں کئی ہزار سال سے رہ رہا ہے، لیکن اپنی تاریخ خود پتہ نہیں، مسلمان کو اپنے ملک کی تاریخ خود پتہ نہیں۔ ہندوستان کی جو آزادی کی تاریخ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ کچھ باتیں میں آئندہ عرض کروں گا مستقل طور پر، کہ ہمارا ہندوستان کیسے آزاد ہوا، اس سے پہلے کیا کیا حالات بنے، کن کن لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دیں، اس کے اوپر مستقل میں کچھ باتیں عرض کروں گا آئندہ انشاءاللہ۔ لیکن اب مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں عیسائیت کیسا پھیلا، یہ مجھے عرض کرنا ہے۔ تو سن 1601 میں عیسوی، یعنی کہ انگریزی تاریخ کے حساب سے سال جو ہے 1601 تھا، اس سال پہلی مرتبہ انگریز ہمارے ملک میں آیا، اور اس وقت اس کی کوشش کیا تھی، اس کی نیت کیا تھی کہ ہندوستان میں بہت سارا مال موجود ہے، تو ہم جائیں گے ہندوستان میں اپنا مال لے کر، وہاں جا کر فروخت کریں گے، وہاں سے مال جو ہے اپنے ملک میں لائیں گے۔ تو یہی جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے۔ اسی مقصد کے تحت انگریز آیا۔ یہاں آنے کے بعد اس کی نیت بدل گئی۔ دو چیزوں کے اوپر اس نے محنت کی۔ ایک، پورے ملک کو اس نے قبضہ کرنا چاہا، اس میں پورے ملک کی جائیداد ہماری ہو جائے، پورے ہیرے جواہرات جتنا بھی یہاں خزانہ ہے پورا ہمارے قبضے میں آ جائے، اور اس کو پورا ہم جو ہے اپنے ملک میں منتقل کر لیں، پورا ملک ان کے قبضے میں آ جائے۔ یہ ان کی پہلی کوشش تھی۔ دوسری کوشش، ہندوستان کا جو مذہب ہے، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے اور کوئی مذہب ہو، بہت سارے مذاہب موجود تھے اس وقت بھی، تو دوسری کوشش انگریز کی یہ تھی کہ ان تمام مذاہب کے لوگوں کو عیسائی مذہب میں تبدیل کر لیں۔ یہ دو کوششیں انگریزوں کی تھیں۔ پہلی کوشش، ہندوستان کے اوپر ان کا قبضہ ہو جائے، ہندوستان کا پورا مال ان کے ملک میں تبدیل کر لیا جائے، اور دوسری کوشش، پورے ہندوستان کا ایک ایک فرد عیسائی بن جائے۔ تو اس کے تحت انگریز آیا۔ آنے کے بعد اس نے جو ہے مختلف جو ہے طریقوں سے محنت شروع کی۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی بنی۔ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو تاریخ سے کچھ دلچسپی ہوگی، تو وہ حضرات جانتے ہوں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے، اس کا بہت رول تھا ہندوستان کو غلام بنانے پر، اور ہندوستان میں عیسائی مذہب کو پھیلانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا بہت ہی اہم رول تھا، بہت ہی زیادہ اس کا جو ہے حصہ تھا اس کمپنی کا۔ تو اس کمپنی کے ذریعے سے انگریز بڑے بڑے پادریوں کو اپنے ملک سے لایا، اور وہ پادری لوگ کیا کرتے تھے
گھر گھر جا کر محنت کرتے تھے، گھر گھر جا کر اسلام کے تعلق سے بری شکل اسلام کی پیش کرتے تھے، جس سے مسلمان بھی اسلام سے نفرت کرنے لگا تھا۔ تو اتنی محنتیں انگریز نے کی، چونکہ اس کا مذہب عیسائی تھا، عیسائی لوگ تھے، تو اپنے مذہب کو جو ہے اونچا کرنے کی کوشش اس نے کی۔ بڑے بڑے پادری آئے ہندوستان میں، اور ایسے ایسے پادری آئے کہ ایک پادری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک پادری ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے ایک پادری کو لایا گیا ہندوستان میں، تو وہ پادری ایسا تھا کہ پورے ہندوستان کے مسلمان اور پورے ہندوستان کے علماء پر ایک پادری جو ہے بھاری پڑا ہوا تھا، کوئی آدمی اس کا منہ توڑ جواب دینے والا نہیں تھا۔ ایسے ایسے اس کے اشکالات لوگوں کے سامنے اسلام کے اوپر اٹھاتا تھا، ایسے ایسے اعتراضات اٹھاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے اوپر ایسے ایسے جھوٹے الزامات لگاتا تھا کہ جس کی وجہ سے ہندوستان کی عوام بھی پریشان تھی، علماء بھی پریشان تھے۔ علماء سوچ رہے تھے کہ بھئی محنت اگر کی جائے تو کس طریقے سے محنت کی جائے، اور وہ جو پادری تھا ہر آدمی سے بات کرنے والا بھی نہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے جو علماء ہیں ان لوگوں سے بات کرنے بھی تیار نہیں، اور کوئی آدمی کہتا کہ بھئی فلانے عالم سے بات کر لو تو فوراً کہتا کہ بھئی کیوں بات کروں میں، جبکہ ان کا مذہب ہی غلط ہے، وہ مذہب کے بڑے لوگوں سے کیا بات کروں۔ تو ایسے اس کے جوابات تھے۔ تو ہوتے 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 ایک زمانہ ایسا آیا کہ پورے ہندوستان میں عیسائیوں کا چرچا ہونے لگا، عیسائیوں کا زور بڑھنے لگا، تو علماء کے اندر ایک فکر پیدا ہو گئی کہ کسی بھی طریقے سے اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے مناظر ہیں، تو انہوں نے قدم اٹھایا۔ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، جیسا کہ ڈاکٹر، خصوصاً ان کا نام جو ہے ذکر ہوتا ہے کتابوں کے اندر کہ ان کا نام ڈاکٹر وزیر خان صاحب، تو یہ جو ہے حضرت کے احباب میں سے تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے۔ ایک مختصر سی جماعت تھی، اور اس میں اس مختصر سی جماعت کے سربراہ اور امیر حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ۔ تو عیسائیت کے اوپر انہوں نے محنت شروع کی، اور محنت کرتے کرتے الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ تبدیلی آنے لگی۔ جب تبدیلی آنے لگی تو انگریز کو ایک طرح پریشانی شروع ہو گئی کہ بھئی ہم ایک طرف محنت کر رہے ہیں اور ہماری محنت کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ ایک عالم دین ہے، اور اس کے اوپر جو ہے بہت ہی مستعدی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو جو ہے عیسائی مذہب قبول کرنے سے روک رہے ہیں، اور ان کو اسلام کے تعلق سے صحیح تصویر مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ بات انگریز کو معلوم ہوئی۔ معلوم ہونے کے بعد اس وقت انگریز کا ہی زور تھا، تو حضرت کے تعلق سے ارسٹ وارنٹ جاری ہوا، اور بعض رسائل سے، بعض کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ارسٹ وارنٹ نہیں بلکہ شوٹ وارنٹ بھی جاری ہو گیا حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے، کیونکہ اس زمانے میں یہی ایک مرد مجاہد تھے جو عیسائیت کے مد مقابل کھڑے ہوئے تھے، اور بہت ہی زبردست طریقے سے ان کے سامنے ایک پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے شوٹ وارنٹ جاری ہوا، ارسٹ وارنٹ جاری ہوا، تو حضرت جو ہے محنت کرتے تھے۔ اب حضرت نے سوچا کہ بھئی اگر ہندوستان میں رہیں گے تو کام کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، چلو
چل کر مکۃ المکرمہ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر کچھ کام کریں گے۔ تو لمبا واقعہ ہے، وہ تمام باتیں بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اصل میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر عیسائیت کیسے پھیلی، اس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اگر جمعہ کا بیان صاف ہوتا تو آپ لوگوں کو اور بھی جو ہے اچھے طریقے سے پتہ چلتا۔ پھر بھی عرض یہ ہے کہ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کو الوداع کہہ کے ہندوستان سے ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ چلے گئے۔ جانے کے بعد وہاں رہ کر پہلے سے وہاں جو ہے حضرت حاجی امداد عبداللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ موجود تھے، پہلے سے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تھے، وہاں موجود تھے۔ دونوں کی ملاقات ہو گئی، اور کچھ علماء اور بھی تھے جو سعودی عرب کے تھے، تو وہاں جو ہے کچھ مشورے ہوئے۔ مشورے ہونے کے بعد کام کس طرح کیا جائے، بہت سارے جو ہے مراحل پیش آئے۔ ان تمام مراحل کو جو ہے بہت ہی نزاکت کے ساتھ، بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے ان مراحل کو یہ اکابر جو ہے طے کرتے چلے گئے۔ اور اسی زمانے میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ مکۃ المکرمہ میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ الحمدللہ آج وہ مدرسہ پورے زور و شور کے ساتھ دین کی خدمت انجام دے رہا ہے، جس کو مدرسے سہولتیہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں حضرت وہاں پہنچ کر بہت محنت کی کہ ایک مدرسہ شروع کیا جائے۔ تو آتا ہے تاریخ کے اندر بہت ہی مختصر زمانے میں، یعنی کہ ایسا سمجھیں کہ مہینہ دو مہینے کے اندر مدرسہ شروع کرنے کے بعد مہینہ دو مہینے گزرے تھے کہ اس قلیل مدت میں، اس جو ہے بہت ہی کم مدت میں 4 کرائے کے گھروں کو بدلنا پڑا۔ تو اتنی جو ہے پریشانی تھی۔ ایسے پریشانی کے زمانے میں حضرت نے مدرسہ شروع کیا، اور اس زمانے میں کلکتہ سے ایک خاتون حج کے لیے گئی جن کا نام سولت النساء بیگم۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی اور داماد بھی ساتھ تھے۔ تو وہ نیک خاتون جن کا ارادہ یہ تھا کہ مکۃ المکرمہ میں مسافر خانہ بنایا جائے، تو وہ پوری تیار تھیں۔ اپنے جو ہے داماد کو اس کام پر لگایا کہ جاؤ جا کے کسی جو ہے نیک آدمی سے مشورہ کرو کہ مسافر خانہ کہاں بنانا چاہیے، کہاں بنائیں گے تو اچھا رہے گا۔ تو ہوتے ہوتے وہ بات، اور ان کے داماد جو ہیں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ تو حضرت سے جب بات چیت ہوئی، گفت و شنید ہوئی، تو حضرت نے کہا کہ بھئی مہمان خانہ یا پھر جو ہے مسافر خانہ بنانے سے بہتر ہے یہاں ایک ادارہ قائم کیا جائے، ایک مدرسہ قائم کیا جائے، ایسا مدرسہ قائم کیا جائے جس میں بچوں کو دین کی تعلیم دی جا سکے۔ تو یہ بات ان کے سامنے حضرت نے رکھی۔ وہ جا کر اپنے ساس سے انہوں نے کہا، تو پھر جو ہے کچھ 1-2-3 جو ہے ملاقاتوں کے بعد وہ خاتون سے جو ہے بات کرنے کا موقع ہوا۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ خاتون کو سمجھانے کے بعد خاتون تیار ہو گئیں، اور پیسے ان کے طرف سے جو دیے تو اس سے ایک زمین خریدی گئی۔ زمین خرید کر اس میں جو ہے مدرسے کا تعمیری کام شروع ہو گیا۔ تو اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ۔ تو آج بھی الحمدللہ مکۃ المکرمہ میں وہ مدرسہ جو ہے بہت ہی زور و شور کے ساتھ اور بہت ہی جو ہے مستعدی کے ساتھ دین کی خدمت انجام دے رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی چیز ہے کہ مکہ میں ہندوستان کے لوگوں کے طرف سے ایک مدرسہ قائم کیا گیا۔
یہ بہت ہی ہم ہندوستانیوں کے لیے فخر کی چیز ہے. تو حضرت وہاں رہ کر ایسی خدمت انجام دی اور ہمارے ہندوستان کے لیے بھی بڑے جو ہے علماء سے، وہاں کے جو بڑے علماء ہیں ان سے مشورے ہوتے رہے کام کس طرح کیا جائے. تو ہوتے ہوتے پھر ایک زمانہ آیا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کے لیے روانہ کیا. حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے پھر ہندوستان لوٹ کر آئے. لوٹ کر آنے کے بعد لوگ حضرت کو جانتے نہیں تھے کہ یہ کون شخصیت ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اس زمانے میں ہی ایک بڑا پادری تھا جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا، اس سے مناظرے ہونے لگے کہ بھئی حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے. پہلے جو ہے انجیل کے بارے میں یہ ثابت کرتے تھے کہ بھئی یہ ان کے پاس جو کتاب ہے وہ کتاب اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے ہو بہو وہ کتاب ان کے پاس موجود نہیں ہے. اب جو ان کے پاس کتاب ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے اپنی طرف سے بڑھا دی گئیں، گھٹا دی گئیں. وہ کتاب ان کے پاس موجود ہے، اصل نسخہ ان کے پاس موجود نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ثابت کرنے کے اوپر، اور اسی طریقے سے اسلام سچا مذہب ہے، اسلام تمام دنیا کے مذاہب میں سب سے بہتر مذہب اسلام ہے. اس کو جو ہے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ مناظرے میں اس کے دلائل پیش کرتے تھے. تو اس سے پہلے کا ایک ریکارڈ تھا اس پادری کا کہ جہاں بھی جاتا تھا مناظرہ جیت جاتا تھا. لیکن جب حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ سے اس کا سابقہ بڑھا، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے، مناظرہ شروع ہوا، تو جس مناظرے میں حضرت جاتے تھے وہ مناظرہ ہر حال میں حضرت جیت جاتے تھے اور وہ پادری جو ہے ہار جاتا تھا. تو اس کے بعد لوگوں کے سمجھ میں آنے لگا کہ بھئی واقعی اسلام جو ہے بہت ہی اچھا مذہب ہے، بہت ہی سچا مذہب ہے. تو ہمارے ملک کے اندر عیسائیت اس طرح یہ مذہب جو ہے عیسائیت پھیلنا شروع ہوا. باہر ممالک سے لوگ آئے اور ہمارے ہندوستان میں اپنے مذہب کو پھیلانا شروع کیا. اور آج بھی اتنا یہ لوگ کام کر رہے ہیں. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے عیسائیوں کو کہ ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. صبح 4 بجے 4:30 بجے یہ لوگ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اپنے مذہب کی تبلیغ میں نکل جاتے ہیں قریوں میں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اور بڑے شہروں کی جو کالونیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ان میں نکل کر یہ لوگ جو ہے صبح 4 بجے 4:30 بجے سے محنت کرنا شروع کرتے ہیں. یہ کسی کی سنی ہوئی بات نہیں ہے، خود اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات ہیں. کئی مرتبہ میں نے جو ہے دیکھا ہے، کیونکہ صبح تہجد میں مجھے آنا پڑتا ہے مدرسہ، تو آتے ہوئے جاتے ہوئے میں نے اپنے شہر میں کئی جماعتوں کو میں نے دیکھا. تو اس طرح یہ لوگ جو ہے آج بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے، ان لوگوں کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جس طریقے سے ہندوستان غلام بنا ہوا تھا اس زمانے میں عیسائی لوگوں کا جو ٹارگٹ تھا، عیسائی لوگوں کا جو ارادہ تھا، وہی ارادہ ان لوگوں کا بھی ہے. اس زمانے میں وہ لوگ یہ سمجھتے تھے، یہ ارادہ ان کا تھا کہ شروع میں نے کہا 2 چیزوں کے اوپر انگریز نے محنت کی. ایک ملک اور ملک کے پورے خزانے کے اوپر قبضہ جمانا چاہا، اور دوسرا کام اس نے یہ کرنا چاہا کہ ہندوستان کا ہر فرد عیسائی مذہب میں آ جائے. یہ 2 محنتیں اس زمانے میں انگریز شروع کیا تھا. اس زمانے میں
दो महनतें तो नहीं हो रही हैं, दूसरी जो मेहनत है पूरे जोर और शोर के साथ हो रही है। अब ऐसे जमाने में इस फितने से कैसा बचा जाए, इसको जो है बहुत ही गौर से सुनने की जरूरत है। यही बातें मैंने जुमा के अंदर बयान की हैं। दो चीजों की तरफ मैं आप हजरात को तवज्जो दिलाता हूं। दो तरह की मेहनतें अगर हों तो इंशाअल्लाह इस फितने से हम भी बचेंगे, हमारी नस्ल भी बचेगी। वरना तो आज हालात हमारे सामने हैं, आप लोग भी जो है जानते होंगे कि कैसे कैसे हालात बनते जा रहे हैं। मुसलमान पैसों के लिए अपना मजहब बेच रहे हैं, पैसों के लिए। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद दोनों दुनिया के लिए फितना है। यानी कि ये दोनों चीजें इंसान के लिए खतरे की चीजें हैं और फना होने वाली चीजें। फना होने वाली चीज के लिए इंसान जो है अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है, अपना मजहब बेच रहा है। अभी जो है 4 साल पहले का वाकया है, एक आदमी से मुलाकात हुई, मुसलमान घराना, पूरा मुसलमान दीनदार। यानी कि हम इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि भाई पूरा घराना दीनदार था, बस देखने के एतबार से दीनदार लगता था, नमाजों की पाबंदी सब कुछ होती थी। लेकिन अचानक उसने जो है चर्च पे जाना शुरू किया। बात हुई उनसे तो कहने लगा कि मेरे जो है बीवी की तबीयत खराब हो गई थी, उन लोगों ने मुझे साथ दिया और मेरी जो है मजबूरी में मेरी मदद उन्होंने की, तो इसलिए मैं उस मजहब में चला गया। तो ये जो है बहुत ही अफसोस की बातें हैं, बहुत ही अफसोस की चीजें हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए मुसलमान जो है अपना मजहब बेचकर दूसरा मजहब इख्तियार कर रहा है। कितना बड़ा गुनाह है, इर्तिदाद कितने तेजी से फैल रहा है, इसको दिल पर लेने की जरूरत है। तो ऐसे पुरफितन दौर में, और जबकि ये फितना जो है इतना ज्यादा जो है सर उठा रहा है कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता कि इसकी मेहनत कैसे हो रही है और इनका मेहनत का तरीका क्या है, कुछ कहा नहीं जाता। ऐसे लोग जो है मेहनतें कर रहे हैं। और दूसरी अफसोस की बात यह है हमारे लिए कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे सच्चा और सबसे अच्छा मजहब हमारे पास मुसलमान, और पूरे दुनिया के इंसानों में सबसे बेहतर इंसान मुसलमान। इसके बावजूद भी मुसलमान आज इतना जो है काहिली में, इतना जो है सुस्ती में जिंदगी गुजार रहा है कि गोया के उसको जो है किसी और चीज की कोई जरूरत है ही नहीं। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए कि इन चीजों के ऊपर गौर करने की जरूरत है। अभी जो है पिछले हफ्ते में खबर आई कि हमारे जो है विजयवाड़ा के पास एक मंडल है, मंडल के अंदर तकरीबन 40 या 50 गांव मौजूद हैं। उन तमाम 40 और 50 गांव में पूरे मुसलमान जो है ईसाई हो चुके हैं। एक घर दो घर नहीं, एक करिया दो करिया नहीं, बल्कि 40 से 50 करिए पूरे जो है ईसाई हो चुके हैं। कितने अफसोस की बात है। तो ऐसे जमाने में वैसे तो दीन की खिदमत करने वाले तो दीन की खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तबलीगी जमात वाले कैसी मेहनत उनकी उन बेचारों की हो रही है, घर घर जाते हैं, जाकर मुसलमान को मस्जिद तक लाते हैं और उसको नमाजी बनाने की कोशिश करते हैं। मेहनतें हो रही हैं, ऐसा नहीं कि भाई मेहनत नहीं हो रही है, मेहनत हो रही है। मदारिस से भी मेहनत हो रही है और हर मस्जिद से जो है मेहनत हो रही है।
خانخواہوں سے محنتیں ہو رہی ہیں، مکاتب سے محنتیں ہو رہی ہیں، سب طریقے سے دین کی خدمت کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ہر تنظیم اپنے اپنے دائرے میں رہ کر، اپنے اپنے اصول و ضوابط میں رہ کر دین کی خدمت پوری کر رہے ہیں، پھر بھی ایسے حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان پرفتن حالات میں، اس پرفتن دور میں مسلمان ہر فرد کے لیے یہ بات جو ہے ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں کہ بھئی فلانی جماعت کی ذمہ داری ہے، فلانے تنظیم کی ذمہ داری ہے، تبلیغی جماعت والے دیکھ لیں گے، جمعیت علماء دیکھ لے گی، امام کونسل دیکھ لے گی، مکتب والے دیکھ لیں گے، مدرسے والے دیکھ لیں گے۔ نہیں، کہاں تک جو ہے تبلیغی جماعت والے کام کریں گے، کہاں تک جمعیت علماء کام کرے گی، کہاں تک مدرسے والے، امام کونسل اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں کہاں تک کام کریں گے؟ ان کی ایک حد رہتی ہے، اس حد تک کام کریں گے۔ گھر کے اندر گھس کر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تمام تنظیموں کی محنتیں گھر کے دروازے تک رہتی ہیں، گھر کے اندر ہم کو خود محنت کرنا ہے۔ باہر تمام تنظیمیں محنتیں کرتے رہیں، گھر کے اندر کا ماحول نہیں بن سکا تو کچھ فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے تمام مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ اس پرفتن دور میں اس فتنے سے اگر بچنا ہے تو دو طرح کی محنت آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ یہ دو طرح کی محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس فتنے سے ہمارے لیے بچنے کا کوئی راستہ رہ جائے گا۔ اگر یہ جو ہے طریقے، یہ دو جو طریقے میں بتا رہا ہوں، اور بھی طریقے ہوں گے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن میرے سمجھ کے اعتبار سے، میرے ذہن کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، جہاں تک میرا علم ہے اس حد تک میں بتا رہا ہوں کہ دو طرح کی محنتیں ہمارے لیے آج کے اس دور میں ضروری ہیں۔ ایک اپنی ذات اور اپنے بچوں کی ذات اور اپنے گھر والوں کی ذات پر ایک محنت، دوسری محنت دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس اور خصوصاً ہمارے اپنے مذہب کے لوگوں جو مسلمان ہیں، جو دین سے دور ہیں، جن کی زندگی میں دینداری نہیں ہے، ان تک اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا۔ یہ دو محنتیں، اپنی ذات کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی فکر کیسے کریں؟ ایمان کی ان کی فکر کریں، ان کے اندر دینداری آئے اس کی پوری کوشش کریں۔ چاہے آپ بچوں کو مکتب میں بھیجیں، چاہے آپ مدرسے میں بھیجیں، چاہے آپ جو ہے تبلیغی جماعت سے جڑ کر وقت لگائیں، کسی بھی طریقے سے ہو، آپ کو پہلی محنت یہ کرنی ہے کہ آپ جو ہے اپنا ایمان بھی جو ہے صحیح سلامت رہے اور اپنے بچوں کا ایمان بھی سلامتی کے ساتھ باقی رہے، دینداری باقی رہے۔ اس سے انشاءاللہ کیا ہوگا، آنے والی جو نسلیں ہماری ہیں ان کی زندگیوں میں ایمان باقی رہے گا۔ اگر ہماری زندگی میں ایمان نہیں ہے تو آنے والی جو نسلیں ہیں ہماری، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی زندگی سے ایمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، پورے دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں۔ تو اس لیے پہلی محنت ہم کو یہ کرنا ہے کہ اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں کی ایمان کی، اپنے بچوں کے، اپنے گھر کی دینداری کی فکر کریں۔ کچھ وقت نکالیں بچوں کی تربیت کے لیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارا بزنس بڑا ہے، ہماری نوکری بڑی ہے، ہماری ملازمت بڑی ہے، اسی میں ہم لگے رہیں گے، بچوں کی زندگی کی ہمیں فکر نہیں، تو یہی بچے ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ کل حشر کے میدان میں ہمارا گریبان پکڑیں گے، اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے، اے اللہ یہ ہمارا باپ تھا، اس نے ہمیں دینداری نہیں سکھائی، ایمان پر چلنے کی ہمیں کبھی نصیحت نہیں کی، تیرے احکامات پر زندگی گزارنے کے لیے ہمیں تیار نہیں کیا، اے اللہ سب سے بڑا گنہگار تو ہمارا باپ ہے۔ چاہے ہماری 100 سال کی عبادتیں ہمارے پاس ہوں، لیکن وہ عبادتیں کچھ کام کی نہیں رہیں گی۔
ضروری ہے کہ پہلی محنت یہ کریں کہ اپنے اور اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کی ایمان کی فکر کریں، ان کی زندگیوں میں دینداری لانے کی فکر کریں. صرف فکر نہیں بلکہ محنت کریں. جس طریقے سے بھی ہو آپ کی مرضی، چاہے آپ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج کر دیندار بنانا چاہیں، چاہے آپ مدرسے میں بھیج کر دیندار بنانا چاہیں، چاہے آپ یا اپنے بچوں کو جو ہے تبلیغی جماعت سے جوڑ کر اپنی زندگی میں دینداری لانا چاہیں، کوئی بھی طریقہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اور اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کی زندگی میں دینداری باقی رہے. 100% دینداری. صرف نمازیں پڑھتے رہیں، دینداری باقی نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ علم الگ ہے، دینداری الگ ہے. علم الگ ہے، دینداری الگ ہے. اسی طریقے سے نمازیں پڑھنا الگ چیز، دینداری الگ چیز. یہ نہ سمجھیں کہ بھئی نماز پڑھ رہے ہیں تو سمجھو مکمل دینداری. نہیں، اس کو دینداری نہیں کہا جاتا. دینداری یہ ہے کہ اللہ کے مکمل احکامات پر زندگی گزارنا، اس کو دینداری کہا جاتا ہے. پہلی چیز ہے. دوسری محنت یہ کرنا ہے کہ اسلام کی صحیح شکل، صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. پہلی محنت سے ہمارا گھر اس فتنے سے بچا رہے گا. دوسری محنت سے دوسرے لوگوں کے گھر عیسائی فتنوں سے بچے رہیں گے. اپنا گھر بھی بچانا ہے، دوسروں کے گھر کو بھی بچانا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی فلانے گھر کو آگ لگ گئی اور ہمارے گھر کو آگ نہیں لگتی، ہم آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. بازو گھر میں آگ لگی ہے، اگر اس کو بجھانے کی فکر نہیں کریں گے تو لا محالہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آگ ہمارے گھر تک پہنچے گی. تو اسی طریقے سے ہمارے گھر دیندار ہیں، کام نہیں چلے گا. بازو گھروں کو دیکھنا پڑے گا، گاؤں میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا گھر ایسا ہے جس گھر کو یہ فتنہ جو ہے اپنا لقمہ بنایا ہوا ہے. اس گھر کو دیکھ کر اس گھر میں جو ہے اس گھر سے محنت شروع کرنا ہے. تو یہ دو محنتیں اگر آج ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس فتنے سے ہماری حفاظت کریں گے. ترکی کو یاد کریں، جس کو آج ہم ٹرکی کہتے ہیں. وہ ملک جس میں صحابہ کی حکومت چلتی تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی. جدھر بھی دیکھو مساجد، مدارس، مسلمان، داڑھی والے، علماء، حفاظ، اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے موجود تھے. لیکن کیا ہوا؟ ایک زمانہ ایسا آیا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ترکی کے اوپر 30 سال ایسے آئے، ایسے کٹن 30 سال آئے ترکی کے اوپر کہ ترکی کا بچہ یہ کہنے پر مجبور تھا کہ ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں. ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ جس کا نام عبداللہ تھا. نام کتنا اچھا نام، دیندار گھرانہ تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے. لیکن وہی نوجوان عبداللہ نام کا کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے کہ آج سے ہمیں خدا کی ضرورت نہیں. آج سے ہمیں خدا کی ضرورت نہیں. آج ہم ایسے دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں کہ اس کے بعد آنے والے تمام مراحل ہم خود حل کر لیں گے. کتنی بے دینی! اور یہ کیسے ہوا؟ عیسائی فتنے کی وجہ سے. بہت لمبا واقعہ ہے، مختصر طور پہ عرض کرتا ہوں کہ پورے ترکی میں ایک بھی عیسائی کا اسکول نہیں تھا. موقع ایسا آیا، حالات ایسے آئے، ایک اسکول بنا. پورے ترکی ملک کے اندر ایک اسکول بنا عیسائی کا. تو اس اسکول کی نحوست سے اتنے اسکول قائم ہو گئے کہ جو مدارس پہلے سے چلتے تھے ان تمام مدارس کو بند کر دیا گیا. ان تمام مدارس کو اسکولوں میں تبدیل کر دیا گیا، مساجد کو شہید کر دیا گیا، اور علماء کا دور دور تک کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا. ایسے حالات آئے. تو یہ عیسائیت کا فتنہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ فتنہ آج جو ہے بہت ہی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اپنے گھروں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں. ابھی جو ہے
کچھ مہینے گزرے ہیں، ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا، عیسائیوں کے کالج میں وہ پڑھتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایسے ایسے اس کے ذہن میں اشکالات تھے. اور یہ اشکالات کیسے آتے ہیں؟ جبکہ وہ لوگ کہیں گے، وہ لوگ پڑھائیں گے تو اپنے بچوں کے ذہنوں میں اشکال آئے گا. اس کے اوپر کوئی بات ہوتی نہیں ہے تو اس کے اوپر کیسا اعتراض پیدا ہوگا، اس کے اوپر کیسے اشکالات پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو وہ لوگ اپنے اسکولوں سے، اپنے کالجوں سے یہی محنت کر رہے ہیں کہ اسلام کو غلط بتایا جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی بتایا جائے. اور بعض لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. تو یہ تمام جو ہے محنتیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے آج کے زمانے میں ہم کو یہ دو محنتیں کرنی ہے. ایک اپنے ذات کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی ایمان کی اور دینداری کی فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ باہر کی دنیا میں اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں، اچھا اخلاق پیش کریں، اچھے عادتیں لوگوں کے سامنے پیش کریں، سمجھ میں آئے لوگوں کو بھی اسلام اتنا اچھا مذہب ہے. صحابہ کو دیکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہودی لوگ ایمان قبول کرتے تھے. کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کے اخلاق ویسے تھے، اور اسلام یہی سکھاتا ہے ہمیں. اچھے اخلاق پیش کرنا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے. وہی اگر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس فتنے سے ہم خود بھی بچ سکیں گے، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھروں کو بچا سکیں گے، اور دوسرے مسلمانوں کے گھروں کو بھی ہم بچا سکیں گے. تو یہ دو طریقے کی محنت ضروری ہے. تو کچھ زائد باتیں بھی ہو گئیں. میرا تو ارادہ تھا کہ بھئی جمعہ کے اندر جو بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ مختصر طور پہ عرض کروں گا، لیکن ضروری باتیں آ گئیں تاریخ کے حوالے سے، تو بہت ساری باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی ہیں. تو سمجھو یہی جو ہے آپ کے لیے جمعہ کا بیان ہے. تو اس کو جو جتنا ہو سکے لوگوں میں شیئر کرتے جاؤ، تاکہ لوگ جو ہے اس کو سن کر سمجھ سکیں، اور اس پرفتن دور میں محنت کیسے کرنا ہے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. تو انشاءاللہ محنت کرنے میں سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا. کوئی اعتراض ہے، کوئی اشکال ہے آپ کو، تو آپ جو ہے کامنٹ کے ذریعے سے پوچھیں، یا جو ہے فون سے رابطہ کریں، یا پھر جو ہے واٹس ایپ کا نمبر بھی اسکرین پر دیا جا رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے جو ہے میسج کے ذریعے سے آپ جو ہے کوئی سوال آپ کا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس پرفتن دور میں یہ فتنہ جو نمودار ہو رہا ہے، بہت زور شور کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اس فتنے سے بچنے کی اور اپنے لوگوں کو بچانے کی اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.